السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال تعالى في مقام آخر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم۔ اس کے نام پر جان دے کر زندگی پا گئی ہے، اس کے نام پہ جان دے کے زندگی پا گئی ہے۔ نقش قدم نبی پہ چل کے بندگی پا گئی ہے۔ انسان بسا اوقات زندگی کے بعض مرحلوں میں بہت مجبور اور بے بس ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت والا کے حکم کے بعد میں آج اسی کیفیت میں ہوں۔ اپنے اکابر سے جو حق گوئی سیکھی ہے ادب کے ساتھ، اس کے تحت الحمدللہ کسی بڑے سے بڑے دنیاوی مرتبے والے کے سامنے بات کرنے سے نہیں گھبرائے، اور نہ کبھی مجمع کا اثر لیا ہے، لیکن اہل اللہ کی صحبت میں ایسی لب کشائی، حقیقت یہ ہے کہ سخت بے بسی اور مجبوری سی محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مجلس کے آداب کی رعایت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس اعزاز کی لاج رکھنے کی بھی مجھے توفیق نصیب فرمائے۔ تحریک ایمان و تقوی یہ کس چیز کا نام ہے؟ تفہیمات الہیہ میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا تو ایک اپنا انداز ہے، وہ علم کلام کے بادشاہ۔ ہمارے حضرت والا نے اس بات کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ بنیادی 3 چیزیں ہیں دین کی۔ ایک ہے انسانوں کی عقائد کی اصلاح۔ علماء اصول فرما رہے ہیں ایک ہے ان کے اعمال کی نوک پلک سنوارنا، یہ فقہائے امت فرما رہے ہیں۔ ایک ہے ان عقائد کے بعد جو اعمال ظہور پذیر ہو رہے ہیں، ان اعمال میں اخلاص پیدا ہو جانا کہ وہ قبولیت کا درجہ پا لیں، جسے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے تزکیہ و احسان کا نام دیا ہے۔ اس درجہ قبولیت کی جو محنت ہے کہ عمل میں اخلاص آ جائے، ایمان جو اندر اترا، اس ایمان کے دل میں اترنے کے بعد جو عمل ظاہر میں آیا، اس عمل کی قبولیت اللہ کی بارگاہ میں ہو جائے، یہ ہے اخلاص، تزکیہ و احسان۔ تحریک ایمان و تقوی اسی کی محنت کر رہی ہے۔ منہ پر بات نہیں کر رہا، لیکن ناقدری سے لوگ بچ جائیں، اس لیے قدر کرنے والوں اور شکر گزار لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے حضرت والا کو اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں صفات بدرجہ اتم عطا فرمائی ہیں: عقائد کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، اور ایسی اصلاح کہ دین کے سارے شعبے سمیٹ کر رکھ لیے، یعنی ایک کامل نبی کے امتی کو کامل امتی بنانا، یہ ہمارے علماء حق کی شان ہے۔
اور یہ شان ہمارے حضرت والا میں بدرجہ اتم موجود ہے. ہم نے اپنے تجربے اور مشاہدے میں دیکھا کہ جس فرد نے دین کے کسی شعبے کی تنقیص کی، ایک شعبے میں لگ کر دوسرے شعبے کی تنقیص کی، وہ دوسرے شعبے کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، خود وہ اپنے کام کی برکت سے محروم ہو گیا. اس جنگل میں یہ منگل کا نظارہ حضرت مولانا عبد الغفار صاحب ذکر فرما رہے تھے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ برکت سے آیا نا، کہ اپنا کام نہیں، دین کے سارے شعبوں کو اپنا کام سمجھنا، اور اس فکر کو ہر متعلق اور متوسل کے دل و دماغ میں اتارنا نہیں، پیوست کرنا کہ یہ سارے شعبے ہمارے ہیں. یہ محنت کہیں خال خال نظر آتی ہے. تو اعمال کی اصلاح، پھر اس عمل کے اندر جان پیدا ہو جائے کہ یہ عمل خالص اللہ کی ذات کے لیے رہ جائے، اس میں غیر کا شائبہ تک نہ ہو. کیوں کہ من صلی یرائی، عقیدہ تو ٹھیک ہے، نماز اللہ کے لیے، عقیدہ ٹھیک ہے، معاہد ہے، کسی غیر کو سجدہ نہیں کر رہا، اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، لیکن اس عقیدے کی اصلاح اور اس عمل کی اصلاح کے باوجود من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے تو شرک کیا. یہ دکھلاوا اور یہ اخلاص اندر آ جائے، یہ اخلاوا ختم ہو جائے، یہ تزکیہ و احسان یعنی اخلاص پیدا ہو جائے، یہ محنت ہے تحریک ایمان و تقوی کی. ایمان جب اندر اترتا ہے عمل باہر آتا ہے. عمل تقوی کس چیز کا نام ہے؟ انسان جھوٹ چھوڑ دے، خیانت چھوڑ دے، بدگوئی چھوڑ دے، بد نظری چھوڑ دے، حقوق سلب کرنا چھوڑ دے، حقوق العباد ادا کرنے والا ہو، حقوق اللہ ادا کرنے والا ہو، یہ تقوی ہے، یعنی عمل ہے. عمل جب بھی ایمان اندر جائے گا عمل باہر آئے گا. یہ قدرتی رد عمل، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہی لکھا ہے، یہ لازم و ملزوم ہے. ایمان اندر جائے گا عمل باہر آئے گا. ایمان و تقوی کی یہ محنت جو تحریک کے نام سے ہو رہی ہے کہ تحریک و ایمان و تقوی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ انسان کو انسان بنانے کی محنت ہے، انسان کو انسان بنانے کی محنت ہے، اور مسلمان کو اللہ کا قرب دینے کی محنت ہے. دو چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی. میں ایک کا ذکر کرتا ہوں، ایک کا موقع نہیں ہے. وہ ایک جو چیز جس کی اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقوی. فاتقوا اللہ ما استطعتم. اس تقوی کی جس منزل کو تم پا سکتے ہو وہ پاؤ. یہ بنیادی محنت ہے کہ ایمان اندر اتر جائے، ہمارے اندر ایمان اتر جائے. کیا مطلب؟ آپ کہیں گے مسلمان نہیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تقاضائے ایمان کو پورا کرو. جب بھی ایمان اندر جاتا ہے عمل خود بخود باہر آتا ہے، یعنی تقوی باہر آتا ہے. اس کو آپ سادہ سی مثال سے سمجھیے. روح افزا جب میں پانی میں ڈالوں گا تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ روح افزا کے ڈلنے کے بعد پانی میٹھا ہو جائے گا. اگر وہ میٹھا نہیں ہو رہا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ روح افزا نہیں تھی، کوئی رنگ تھا. یا روح افزا تو ہے لیکن اس مقدار میں نہیں ڈالی گئی جو مقدار اس گلاس کو میٹھا کر سکتی تھی. پھر یہ گلاس میٹھا ہو گیا، اب اس کی لذت بدن کو حاصل ہو، یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہے ایمان و تقوی کی محنت. جب ایمان اندر آیا عمل لازماً باہر آئے گا. اگر عمل باہر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ ایمان نہیں ہے، یا ایمان اس درجے کا نہیں ہے جو درجہ انسان کا ایمان کا، وہ درجہ جو اس سے جھوٹ چھڑوا دے، جو اس سے بدنظری چھڑوا دے، جو اس سے بے حیائی چھڑوا دے، جو اس سے بدگوئی چھڑوا دے، جو اس سے حسد بغض کینہ چھڑوا دے، حرام خوری چھڑوا دے. اس درجے کا ایمان نہیں ہے. اس درجے کا ایمان بنانے کے لیے یہ مجالس منعقد کی جا رہی ہیں. اور جب یاد رکھیں ایمان و تقوی کی تحریک کا بنیادی مقصد لوگوں کو اطمینان اور سکون دینا ہے. سب سے بڑا المیہ اس معاشرے کا بے اطمینانی ہے، بے سکونی ہے. تو یہ بے اطمینانی کیوں ہے؟ بد عملی کی وجہ سے. یہ لازمی نتیجہ ہے. ایمان اندر عمل باہر، عمل باہر اطمینان اندر، خود بخود اطمینان اندر.
ہر نیکی کی تاثیر یہ ہے کہ قلب اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے اس سے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال خوری اور آنکھوں کی حفاظت، یہ بڑے عمل ہیں. چھوٹی سی نیکی کر کے دیکھیے، فوراً دل میں ایک طمانینت اترتی ہے. یہ محنت ہے تحریک و ایمان و تقویٰ کی، کہ ہر انسان مطمئن ہو جائے، پرسکون ہو جائے، اللہ کی دی ہوئی عطا اور صلاحیتوں پر مطمئن ہو جائے، اور ان صلاحیتوں کا استعمال اس کے دین کی اشاعت اور غلبے کے لیے استعمال کرے. یہ محنت ہے. اور اس استعمال میں اس کے اخلاص آ جائے، شائبہ نہ رہے دکھلاوے کا، تاکہ یہ قبولیت کا درجہ پا سکے. یہ محنت ہے. یہ دین کے 3 بنیادی اجزاء ہیں. اس محنت کے لیے یہاں مرکز بھی بلایا جاتا ہے. یہی محنت پورے ملک میں گھوم کے کی جاتی ہے، اور یہی محنت کریا کریا بستی بستی کی جا رہی ہے کہ ایمان کی وہ معیار، وہ درجہ حاصل ہو جائے جو ہمارے اندر سے وہ اعمال صالحہ باہر لے آئے. جن اعمال صالحہ کے باہر آنے کے بعد خود بھی اطمینان اندر اترے گا اور پورا معاشرہ مطمئن ہو جائے گا. یہ محنت ہے. یہ حاصل کیسے ہوگی؟ اہل اللہ کی صحبت سے ہوگی. میں کسی اور کی مثال نہیں دیتا. ایک تو اصلاح کا وہ طریقہ ہے جو حضرت مولانا عبدالغفار صاحب دامت برکاتہم ذکر فرما رہے تھے. بڑے لوگوں کے ساتھ بڑا معاملہ ہے، لیکن بڑے لوگوں کا چھوٹے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے وہ سن لیجئے. بہت ساری کمی کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں، میرے اندر. ان میں سے ایک ذکر کی مداومت نہیں تھی، تو نہ مجھے حضرت نے ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، نہ کوئی مجھے، صرف ایک جملہ کہا، بھائی جتنی بڑی گاڑی اتنا بڑا پیٹرول چاہیے. اگر یہ پیٹرول تمہارے اندر نہیں ہوگا نا، یہ گاڑی رکے گی، جھٹکے کھائے گی بار بار، اور زیادہ جھٹکے کھا لیے نا تو یہ فلٹر میں کچرا آ جائے گا. تو اس سے قبل کہ تمہاری گاڑی جھٹکے کھائے اپنا پیٹرول بڑھا لو. ظاہر ہے بڑی گاڑی میں آپ 1 لیٹر 2 لیٹر ڈالیں گے وہ چلے گی. ایسے جا کر دماغ میں پیوست ہوئی یہ بات کہ دماغ سے دل میں اتر گئی. یہ ہے اہل اللہ کی صحبت کا نتیجہ. یہ نتیجہ ہے. اس لیے آپ کو پورے پاکستان سے بلا کر یہاں جمع کیا جاتا ہے. اس لیے نہیں کیا جاتا کہ آپ کا خرچہ کروانا ہے، یا اس لیے نہیں کیا جاتا یہاں کوئی بہت حسین نظارے موجود ہیں. اس لیے بھی نہیں کیا جاتا کہ یہاں زندگی کی بہت ساری سہولتیں ہیں، چلو 3 دن پکنک منائیں. 3 بنیادی زندگی کی سہولتیں تینوں یہاں نہیں ہیں. نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے. یہ جو آپ آیا ہوا دیکھ رہے ہیں نا، اس آنے کے پیچھے ایک پوری مشقت کی کہانی ہے. یہ پانی یہاں تک نہیں آیا، یہ جگر کا خون لایا گیا ہے. تو جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا کرایہ خرچ کرنا، یا یہاں آ کر آپ نے کوئی میلہ ٹھیلا دیکھنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے یہاں. یہ پہاڑ ہے، یہ کھلا صحرا ہے. یہ مقصد یہی ہے کہ اہل اللہ کی صحبت سے وہ تاثیر آ جائے جو حضرت مہاجر مکی رحمہ اللہ کی صحبت نے گنگوہی رحمہ اللہ کا دل جاری کر دیا تھا. وہ تاثیر اہل اللہ کی صحبت سے آئے گی اور کہیں سے نہیں آئے گی. ان کے جملے بسا اوقات ان کی نظر، اور بسا اوقات ان کی صرف توجہ انسان کی کایا پلٹ دیتی ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ہو جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو ہم جو نفس و شیطان کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں نا، وہ ان اللہ والوں کی صحبت، توجہ اور ان کے چند جملے وہ زنجیریں کاٹ دیتے ہیں، اور ہم نفس و شیطان کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آ جاتے ہیں. اس دجالی میڈیا کے ماحول میں جب ہر طرف ایک ایسی محنت جاری ہے جس محنت کا بظاہر کوئی توڑ نظر نہیں آ رہا، اور اہل دل پریشان بیٹھے ہیں، اس دجالی محنت کا توڑ یہ ہے، یہ مجالس ہیں. یہ مجالس ہیں اس دجالی میڈیا کا توڑ. یہاں ایمان و یقین نصیب ہوتا ہے، شک اور تذبذب نہیں. یہاں کسی کو خوش فہمی میں نہیں ڈالا جاتا، جنت کے ٹکٹ نہیں باندھے جاتے کہ وہ بے عمل ہو جائے. کسی کو مایوس بھی نہیں کیا جاتا کہ وہ بدعمل ہو جائے. نہ یہاں کسی کو بدعمل بنایا جاتا ہے نہ بے عمل. یہاں اللہ کی رحمت کی امید دلائی جاتی ہے، اور اس کی ماضی کی زندگی پر اس کو ڈرایا جاتا ہے
کہ ایمان کا وہ معیار اور وہ مقدار ہمارے قلوب میں اتر جائے جو مقدار اور معیار ہمارے جسم کے انگ انگ کو لذت ایمانی، جسے حلاوت ایمانی کہا جاتا ہے، وہ ہمارے جسم کے انگ انگ کو حاصل ہو جائے. پھر موت اور زندگی بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے جب انسان اس کیفیت کو پا لیتا ہے. اور یہ کیفیت اہل اللہ کی صحبت سے ملتی ہے اور تقوی کی برکت سے ملتی ہے. تو تقوی ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہمارا ایمان اس قابل بن جائے کہ ہم سے جھوٹ چھڑوا دے، ہمارے دلوں سے حسد نکال دے، بغض نکال دے، کینہ نکال دے، حرام خوری دھڑوا دے، بد نظری سے بچا لے، اور ہمیں حقوق ادا کرنے والا بنا دے اللہ اور اللہ کے بندوں کا. وہ ایمان ہمارا قوی ہو جائے. یہ محنت ہے. اس محنت کے لیے یہ دور دراز سے جمع کیا جا رہا ہے. اللہ اس محنت کو قبول فرما لے اور ہمیں ان اہل اللہ کی قدر نصیب فرما دے. ناقدری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں. ناشکری نہ کیجیے گا کہ ناشکری سے نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اتنے بڑے مجمع میں سے، اتنی بڑی کائنات میں سے مجھے اور آپ کو منتخب کیا کہ اس کے گھر کی صفائی کر کے اس کے گھر کو اس کی آمد کے لیے تیار کیا جائے. اللہ اس دل میں آ جائے. یہ محنت ہے بس. اور ایسی عجیب محنت جس میں دین کے کسی شعبے کا انکار تو دور کی بات ہے، تنقیص کا شائبہ تک نہیں ہے. دعوت و تبلیغ والے ہیں تو اس مجلس میں، اہل سیاست ہیں تو یہیں سے سیراب ہو رہے، اہل علم ہیں تو یہیں سے سیراب ہو رہے. یعنی وہ تزکیہ و احسان اور تصوف اور غار حرا کی وہ خلوت جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عرب کے جاہلانہ معاشرے سے ٹکرانے کی قوت بخشی تھی، اس غار حرا کے تزکیہ و احسان کا تسلسل یہ دار الایمان و تقوی ہے کہ یہاں وہ کام بھی ہو رہا ہے. اور اصحاب صفہ کے چبوترے کی وہ علمی وراثت وہ بھی یہاں موجود ہے الحمدللہ. اور میدان جہاد کے وہ مجاہد جو خالص اللہ کی ذات کے لیے، جو جنگجو نہیں ہوا کرتے تھے، جو فریڈم فائٹر نہیں تھے، جو مجاہد فی سبیل اللہ ہوا کرتے تھے، وہ بھی آپ کو انہی کی مجلسوں میں نظر آئیں گے. ایسی جامعیت اور کاملیت اللہ کا احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس نفسا نفسی کے دور میں، اس ہوس پرستی کے دور میں ایسی جامعیت، ایسی کاملیت اللہ کا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ اس نعمت کی قدر کریں. یہ تزکیہ و احسان، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اہل ایمان کو نصیحت کیجیے، یاد دہانی کرائیے. کیوں یہ اہل ایمان کو نفع دیتی ہے؟ یہ یاد دہانی کی مجالس ہیں میرے بھائی، یاد دہانی کی مجالس ہیں کہ ہم جو بھول گئے ہیں کہ ہماری نماز کس کے لیے، ہمارا روزہ کس کے لیے، ہمارے حج کس کے لیے ہیں، ہمارا مال کس کے لیے، ہماری یہ صلاحیتیں کس کے لیے، ہماری یہ جان کس کے لیے. اس یاد دہانی کے لیے یہاں جمع کیا جاتا ہے. اور یہ یاد دہانی کرانا نبوت کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ ذمہ داری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ورثاء کی ہے. اور سننے والوں کے ذمہ کیا ہے؟ انہیں اس نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے، اس یاد دہانی سے فائدہ ہوتا ہے. جس کو اللہ والوں کی صحبت اور یاد دہانی اور تنبیہ سے فائدہ ہو وہ خوش ہو جائے کہ ابھی میرے دل میں ایمان باقی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے تنفع المؤمنین کہ یہ نصیحت، یہ یاد دہانی نبی کرے یا نبی کا وارث کرے، سننے والے کو اگر فائدہ دے دے، چاہے یہ تنبیہ کی شکل میں ہو، چاہے یہ ڈنڈی کی شکل میں ہو، چاہے یہ پیار کی شکل میں ہو، چاہے یہ صرف توجہ اور نظر ڈالنے کی شکل میں ہو، اہل ایمان کو نفع ہو رہا ہے، وہ خوش ہوں، خوش کہ اب ہمارے دل میں ایمان ہے کہ اللہ والوں کی نصیحت ہم پر اثر کر رہی ہے. اور جب یہ نصیحت اثر کرنا بند کر دے، وہ خطرے کی گھنٹی بجی نہیں ہے، ایمان کی رخصتی کا وقت ہوتا ہے. وہ ایمان کی رخصتی کا وقت ہوتا ہے کہ ایمان کہیں رخصت نہ ہو جائے. کہ جب نصیحت اور یاد دہانی کی بات، یہ یاد دہانی کہ ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں. اہل محبت کی جو 3 نشانیاں ہیں نا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ بدرجہ اتم، میں مبالغہ نہیں کر رہا، غلو نہیں کر رہا،
بہت سارے رگڑے کھانے کے بعد ہم نے ایک سبق سیکھا ہے. اس سبق کے تحت کہہ رہا ہوں, غلو نہیں کر رہا. اہل محبت کی جو 3 نشانی ہیں, اذلۃ علی المؤمنین, اہل ایمان کے لیے بچھ جانا. میں کچھ کہہ نہیں سکتا, آپ کا مشاہدہ نہیں ہے کہ وہ نشانی یہاں کس درجے میں پائی جاتی ہے, کس درجے میں وہ نشانی پائی جاتی ہے, اور کس درجے میں اس علامت کی دعوت اور تبلیغ کی جاتی ہے کہ اہل ایمان کے لیے نرم ہو جاؤ. اور عزت علی الکافرین, وہ نشانی کس درجے میں یہاں پائی جاتی ہے, محتاج بیان ہے. اور لا یخافون لومۃ لائم, کہ اس کام میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں. کوئی بھپتی کستا ہے تو کسے, کوئی تانا مارتا ہے تو مارے, کوئی برا بھلا کہتا ہے تو کہے, کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے تو ڈالے, اپنا کام کیے جا. اور آج اس کی رونقیں آپ مشاہدہ کر رہے ہیں. تو یہاں ایمان کی معیار اور مقدار کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ عمل ظاہر میں باہر آ جائے. یہ نہ ہو کہ دعویٰ ایمان کا اور عمل کچھ نہ ہو. یہ تو ایسی ہے, روح افزا ڈال کر دی, میٹھا ہی نہیں ہوا, تو پتہ چلا روح افزا ہی نہیں ہے نا, یا اس مقدار میں نہیں ہے. ہمارے دلوں میں ایمان کی وہ مقدار آ جائے, یعنی اللہ کی وہ محبت آ جائے جو ہم سے اعمال باہر لے آئے. اور ظاہر ہے جب یہ اعمال صالحہ باہر آتے ہیں, لازمی نتیجہ اس کا یہ ہے, اطمینان اندر اترتا ہے اور پورا معاشرہ سکون اور اطمینان کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہ ایسی محنت ہے کہ یہ تمام دین کی اساس ہے. جیسے علماء نظریاتی سردوں کے محافظ ہیں نا, اور مجاہدین اسلام کے تمام شعبوں کے محافظ ہیں, بالکل اسی طرح یہ تزکیہ اور احسان کی محنت یہ ہے کہ یہ علماء کی محنت اور مجاہدین کی محنت کو ضائع ہونے سے بچا لیتی ہے, ورنہ جہنم کا پہلا ایندھن تو یہی لوگ بن جائیں گے. یہ تزکیہ اور احسان کی محنت ان دونوں کی محافظ ہے, ان کے عمل کی محافظ ہے, کہیں ان کے عمل میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے. یہ ہے وہ تزکیہ و احسان کی محنت, ورنہ جہنم کا کہیں پہلا ایندھن یہی نہ بن جائیں. میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے اس حدیث کی طرف ہے جس میں اہل علم اور اہل جہاد کو بلا کر ان کی نیت کی خرابی کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. تو یہ تزکیہ و احسان کی محنت یہ ہے. جب سوچیں, علماء پوری امت کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ اور مجاہدین پوری امت کی بقا اور دفاع کی لڑائی لڑنے والے لوگ, اور یہ تزکیہ و احسان ان کا محافظ ہے, ان کے اس عمل کا محافظ ہے, تو یہ خود کتنا بڑا کام ہوگا. اور یہ ہر لمحے ہوتا ہے, ہر لمحے یہ کیا گیا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر بھی کیا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین میدان جنگ کے اندر بھی یہ فریضہ سر انجام دیا ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر بھی یہ فریضہ سر انجام دیا ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سفر میں بھی یہ فریضہ سر انجام دیا ہے. اور یہ امت کو مایوس نہیں کرتے, حوصلہ دیتے ہیں. اور ان اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی باتیں الہام کرتے ہیں. میں کسی کا مشاہدہ نہیں بیان کر رہا, میں تہجد نہیں پڑھتا تھا, مجھے کوئی تان و تسلی نہیں کی گئی, ایک پیار بھرا جملہ کہا گیا, کب پڑھو گے؟ جب کمر یوں ہو جائے گی. اللہ اکبر. کہاں ملے گی یہ چیز؟ کہیں نصیب ہو سکتی ہے؟ کہیں نصیب ہو سکتی ہے یہ چیز؟ مایوس نہیں کر رہے لوگوں کو, اللہ سے جوڑ رہے ہیں, اور جوڑنے میں دین نہیں ٹوٹ رہا, دین کو بھی مضبوط رکھا ہوا ہے, کیونکہ قصے کہانیوں والے نہیں ہیں نا, یہ تو مضبوط علم کی بنیادوں پر کھڑے ہوئے لوگ ہیں. ایسا جوڑتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ تقوی کی دولت نصیب فرما دے. یہ دارالایمان اور دارالتقوی کے پھیرے ہمارے ایمان کو جلا بخش دیں, اور ہمارے عمل سے تقوی ظاہر ہو جائے, اور ایسا تقوی جو اخلاص کی مشک میں گوندا ہوا ہو, جو اخلاص کی مشک میں گوندا ہوا ہو, جس کی خوشبو سے صرف ہمارا جسم معطر نہ ہو بلکہ معاشرہ معطر ہو جائے
ایسا تقوی اور ایسا اخلاص ہوگا یہ اہل اللہ کی صحبت سے. یہ قرآنی نسخہ ہے, یہ قرآنی نسخہ ہے. یہ مایوس نہیں ہونے دیتے. اہل تقوی کے لیے جو انعامات اللہ نے رکھے ہیں وہ بنیادی 3 انعامات ہیں. مصیبت سے نجات, اللہ انہیں تنہا نہیں چھوڑتا. اگر مصیبت ختم بھی نہیں ہوتی نا تو اس مصیبت پر شرح صدر ہو جاتا ہے, یعنی اس تکلیف اور اس پریشانی پر انہیں اللہ اطمینان بخش دیتا ہے. یہ بھی نجات کی ایک شکل ہے, ہر غم سے نجات. بیٹا مر گیا, یہ ایک مصیبت تھی, تکلیف, لیکن اب اس کا غم لے کر پھر رہے ہیں دل میں, غم سے بھی نجات. اصل تو یہ ہے کہ اخروی غم سے اور دنیاوی غموں سے نجات دے دیتا اللہ. میں نے تو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے, اور ظاہر ہے ایک مثال من کل الوجوہ نہیں ہوا کرتی, ایک جز سمجھا رہا ہوں. تو غم سے نجات دوسرا انعام اہل تقوی کے لیے. تیسرا انعام وہم و گمان سے ہٹ کر رزق کی فراہمی. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ولو انہم آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. آسمان و زمین کے. تو یہ بھائی صرف اخروی محنت نہیں ہے. یہ اہل اللہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں ان کی دنیا بھی بن جائے, آخرت بھی بن جائے. تو تقوی سے صرف آخرت نہیں بنتی, دنیا بھی بن جاتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ بے اطمینانی کے بعد معاش ہے. اللہ کہتا ہے تقوی اختیار کر لو, آسمان و زمین کے دھانے تم پر کھول دوں گا, کھول دوں گا. آسمان و زمین کے دھانے کھول دوں گا. تم دین پر عمل کرنے والے بن جاؤ. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ سورہ مائدہ. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. تقوی محنت ہے کہ لوگ دین پر کھڑے ہو جائیں. اللہ کہہ رہا ہے تم دین پر کھڑے ہو جاؤ, میں لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, میں تمہیں اوپر اور نیچے سے رجا دوں گا, بھر دوں گا. قسم کھائیے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تو دوسرا مسئلہ معاش حل ہوتا ہے تقوی سے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا, تیسرا انعام بے گمان رزق اللہ عطا فرماتا ہے. اب ہم اہل التقوی میں سے تو ہیں نہیں, ہم گناہگاروں کے لیے, ہم خطاکاروں کے لیے رحمت للعالمین نے, اللہ رب العالمین نے جو انعامات اہل تقوی کے لیے رکھے تھے, رحمت للعالمین نے وہ انعامات اہل توبہ کے لیے رکھ دیے. اللہ نے جن انعامات کا اعلان اہل التقوی کے لیے کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور ان انعامات کا اعلان انہوں نے اہل توبہ کے لیے, تائبین کے لیے رکھ دیا. اور ان اللہ والوں نے وہ چیزیں ہم تک پہنچا کر ہمیں مایوسی کی دلدل سے نکال کر عمل کی راہ پر کھڑا کیا. خوش فہمی سے بچاتے ہوئے ہمیں بے عملی سے بچا گئے. خوش فہم آدمی بد عمل ہو جایا کرتا ہے اور مایوس آدمی بے عمل ہو جاتا ہے, ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. انہوں نے ہمیں خوش فہمی سے بھی بچایا, مایوسی سے بھی بچایا. کہ دیکھو تقوی کا مقام نہیں پا سکتے نا, اہل التقوی نہیں بن سکتے, اہل المغفرہ بن جاؤ, یہی انعامات تمہیں مل جائیں گے. ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے کہ اللہ تعالی تائبین کو متقین کے مقام پر اتارے گا. اور تقوی کا سب سے بڑا جو انعام اللہ عطا فرماتے ہیں, یہ بڑا سوچ سمجھ کر یہ نام ہے, پورا دین اسی کے گرد گھومتا ہے, ایمان و تقوی کے گرد. اور یہ مجالس وہ تحریک پیدا کرتی ہیں جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا موٹیویٹنگ فورس. کسی انسان کو اردو میں محرک جذبہ, وہ چیز جو انسان کے اندر کوئی ایسی تحریک پیدا کر دے کہ وہ کسی عمل پر اتر آئے. تو وہ تحریک یہاں پیدا کی جا رہی ہے. سب سے بڑا انعام اہل التقوی کو جو ملے گا, اللہ نے تائبین سے ان کو بھی محروم نہیں رکھا. وہ انعام کیا ہے؟ ہم اللہ کے عبد ہیں, مملوک ہیں, غلام ہیں. ہماری حیثیت کیا ہے؟ عبد ہیں, عبد من نطفۃ امشاج. ہم کون لوگ ہیں؟ لم یکن شیئا مذکورا. ہماری حیثیت کیا ہے؟ من نطفۃ خلقہ فقدر. اس رب نے ہمیں بنایا, سنوار دیا, بس
ورنہ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم مملوک ہیں، مملوک غلام ہیں. غلام کو اللہ تعالیٰ تقوی کی برکت سے اپنا دوست بنا کر اس کے سر پر تاج ولایت رکھ دیتا ہے. چھوٹا انعام ہے. کوئی کمپنی کا مالک نوکر کو بلا کر کے آج کے بعد تم میرے دوست ہو، وہ اس جملے کی لاج رکھتا ہو، بھئی میرے کو مالک نے دوست قرار دے دیا ہے، اور اللہ ہمیں اپنا دوست قرار دے رہا، ہم اس جملے کی لاج نہیں رکھ رہے. حضرت قاضی ایاز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، دو باتیں ایسی ہیں جس کو سوچ کر میرے پاؤں کے تلوے زمین پر نہیں ٹکتے، ہواؤں میں اڑتا ہوں میں. ایک یہ کہ اللہ نے مجھے یا عبادی کہا ہے. اس ایک یا میں اللہ نے نا قرب اور محبت اور ملکیت کی ساری منازل طے کی ہیں. یا عبادی، میرا بندہ. اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کسی انسان کے لیے؟ ہمارے حضرت والا کی محنت یہ ہے کہ یہ لوگ سارے بندے بن جائیں، یہ سارے فخر چھوڑ دیں، قومیت کے، لسانیت کے، شعبوں کے، ہر قسم کا فخر چھوڑ کر اللہ کی بندگی کو فخر بنا لیں. نقش قدم نبی پہ چل کے بندگی نے بندگی پائی ہے، جان اس کے نام پہ لٹا کے زندگی زندگی پا گئی ہے. یہ سودا ہے، خریداری ہے اللہ کے ہاں. اور جب تک یہ سودا نہیں ہوگا قیمت نہیں لگے گی. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا. ایسی قیمت لگتی ہے کہ پھر کوئی دنیا کا مائی کا لال خرید نہیں سکتا، کوئی خریدے نہیں نحل اللہ کو. یہ دجال میڈیا میں کس چیز پر ابھار رہا ہے؟ کس چیز پر ابھار رہا ہے؟ آزادی آزادی آزادی. بابا ہم نے اپنے بڑوں سے اور ان کی صحبت سے جو سیکھا ہے وہ سن لو. اس مسلمان کی زندگی آزادی کے اصولوں پر نہیں قائم، اس مسلمان کی زندگی بندگی کے اصولوں پر قائم ہے. یہ کون سی آزادی دلا رہے ہیں ہم کو؟ یہ اللہ کی غلامی سے نکال کر شیطان کی غلامی میں دے رہے ہیں. یہ آزادی ہے؟ اس سے بدترین غلامی تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. یہ آزادی کا جھانسا اور فریب ہے. یہ فریب ہمیں کون سمجھا رہا ہے؟ یہ اہل اللہ کی صحبت نے سمجھایا، ورنہ ہمیں کیا معلوم تھا؟ ہم تو اسے آزادی سمجھ بیٹھے جس طرح ہمارے بہت سے بھائی اس کو سمجھ بیٹھے. تو تحریک ایمان و تقوی یہی چاہتی ہے کہ لوگ آزادی کا حقیقی مفہوم سمجھ لیں. آزادی کی بنیاد پر مسلمان کی زندگی نہیں گزرتی. مسلمان کی زندگی کے اصول اور بنیاد وہ بندگی کی بنیاد پر ہیں. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اور جب کوئی بندگی کی بنیاد پر زندگی گزارتا ہے تو اللہ اسے حقیقی اور با اختیار آزادی دیتے ہیں. یہاں آزادی مل بھی گئی، یہ لوگوں کو بے حیا بنا رہے ہیں، شیطان کا غلام بنا رہے ہیں. آزادی تو ہے ہی نہیں، اول وہ تو اللہ کی غلامی سے نکل کر شیطان کی غلامی میں دینے والا عمل ہے. تو یہ بالفرض ہم اس کو آزادی سمجھ لیں. مل گئی تو آزاد ہیں، با اختیار بھی ہیں. کیا اگر کسی گناہگار آدمی کا وہ کہتا ہے جی میں آزاد ہوں اللہ کے تمام احکامات سے، کیا وہ من چاہی بے حیائی کر سکتا ہے؟ اختیار ہے اس کے پاس. وہی چاٹے گا کچرے کو، اور کیا وہ من چاہی بدماشی کر سکتا ہے؟ ایسے پڑا ہوگا والعصر، زمانہ نچوڑ کے رکھ دے گا اس کو. اللہ کہہ رہا ہے بندگی کی بنیاد پر زندگی گزار کر آؤ، میں تمہیں حقیقی آزادی دوں گا، اور ایسی آزادی جو با اختیار ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو مانگو گے مل جائے گا، جو کہو گے وہ ہوگا. با اختیار آزادی دے گا اللہ. کن کو؟ جو زندگی بندگی کی بنیادوں پر گزار کر آئیں گے. بندگی کی بنیادوں پر. یہ آزادی کے نام پر ہمیں گمراہ کر رہے ہیں. کسی اللہ والے نے کیا خوب بات کہی ہے. یہ کہتے ہیں ایمان والے جنت میں تو جائیں گے بابا، جائیں گے، ضرور جائیں گے. ایمان لا الہ الا اللہ جس کے پاس ہے وہ جنت میں جائے گا. یہ مایوس نہیں ہونے دیتے ہمیں. حضرت مہاجر مکی رحمہ اللہ کے پاس کوئی شخص آیا، فرمایا حضرت نمازیں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں. حضرت نے فرمایا فجر کے بعد اگر اللہ نے ظہر کی توفیق دی ہے تو سمجھ لو اللہ نے فجر قبول کر لی. اللہ جب ایک مرتبہ کہے اللہ، ایک مرتبہ وہ کہنے کی توفیق دے لا الہ الا اللہ، پھر دوبارہ کہنے کی توفیق دے تو سمجھ لو پچھلا قبول کر لیا. کتنی حوصلہ بخش بات ہے.
کتنی حوصلہ افزا بات ہے. اور یہ ہمیں اول تو شیطان کی غلامی میں دے رہے ہیں، گناہوں پر جرت دلاتے ہیں اور توبہ کے وقت ہمیں مایوس کرتے ہیں، تیری توبہ نہیں قبول ہونی. اور محاورے بناتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. بابا 100 نہیں، 1000 کھائے 1000 تب بھی حج کو جائے گی، اللہ قبول کرے گا. یہ مایوس کر رہے ہیں لوگوں کو، اور یہ اللہ والے لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں کہ مایوس مت ہو. 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کھربہا گناہ لے کر آؤ اور ایک مرتبہ کہو استغفر اللہ، اللہ متقین کے مقام دے دے گا. تو متقین کے سر پر اللہ نے تاج ولایت رکھا ہے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا. حضرت قاضی صاحب فرماتے تھے جب میں یہ سوچتا ہوں نا اللہ نے مجھے کہا ہے میرا بندہ، بس میں ہوا میں اڑتا ہوں کہ اللہ نے مجھ پر حق ملکیت جتلایا ہے. وزیر اعظم آ جائے مجلس میں اور کہے، ڈی سی بھی کھڑا ہے، کمشنر بھی کھڑا ہے، وزیروں کی فوج کھڑی ہے، اور وہ کھڑا کرے فلاں ابن فلاں تم کھڑے ہو، اور سب کو کہے سنو یہ میرا آدمی ہے خیال کرنا. اللہ. اور وہ بندہ پھر وزیر اعظم کے ان جملوں کی لاج نہ رکھے تو بڑا نالائق نہیں. اللہ نے ہمیں کہا ہے میرے بندو، جو اعزاز قاضی ایاز کو حاصل ہے وہ اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے. ہم اللہ کے بندے نہیں. صرف اس بندگی کا احساس پیدا ہو، یہ احساس پیدا کرنے کے لیے تحریک ایمان و تقویٰ ہے. یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم اس کی ملک ہیں، اس نے ہم پر حق محبت جتلایا ہے میرا بندہ، اور ہم اس کی لاج رکھنے والے بن جائیں. بابا ہم اللہ کے بندے ہیں. اور دوسرا فرماتے تھے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو جامع الصفات، جامع الکمالات، فداہ ابی و امی و روحی و اولادی و مالی و عزی، ایسی شخصیت کو نبی بنایا اور مجھے اس نبی کا امتی بنایا. یہ 2 اعزازات مجھے اور آپ کو حاصل ہیں، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اس فتنے کے دور میں ایک تیسرا اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے ہمیں ان انبیاء کے وارثین کی صحبت اور نسبت عطا فرمائی. یہ نسبت اتنی قوی چیز ہے کہ تیری نسبت نے بخشا ہے مجھے طرز حیات، تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. ایسی قوی نسبت، ایسی چیز ہے نسبت. یہ نسبت صرف بسا اوقات بیڑے پار لگا دیتی ہے. تو یہ مایوس نہیں ہونے دیتے. کسی اللہ والے نے بڑی خوب بات کہی. یہ ہمیں کہتے ہیں ایمان ہے سب جنت میں جائیں گے. بابا جائیں گے، ضرور جائیں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے جائیں گے. اللہ والوں نے بڑی خوبصورت باتیں کہی. فرمایا دیکھو یہ جو کلمہ ہے نا یہ جنت کی کنجی ہے، اور یہ جو اعمال صالح ہیں نا یہ اس چابی کے دندانے. چابی ہے. دیکھیں بھائی مثالوں سے بات اس لیے کی جاتی ہے، اللہ نے مثالیں دی ہیں. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. یہ موٹر سائیکل کی چابی ہے. اس سے موٹر سائیکل کھلتا ہے یا نہیں کھلتا؟ جی کھلتا ہے نا. لیکن اگر اس کے دندانے نہ ہوں یا کمزور ہوں تو بڑی مشکل سے تالا کھلے گا، اور اگر بالکل نہیں ہوں گے تو کھلے گا ہی نہیں. پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو دھار لگوانی پڑے گی، یہ دندانے سیدھے کرانے پڑیں گے. تو مشقت ہو گئی نا تالا کھلنے میں. جی دیر ہو گئی. تو بابا کلمہ جنت کی کنجی ہے، اعمال صالحہ اس کے دندانے ہیں. اگر یہ دندانے کمزور ہوں گے تو جہنم کا رگڑا پھر سیدھا کرے گا. تو یہ رگڑا کھا سکتے ہیں ہم؟ جی یہ رگڑا کھا سکتے ہیں ہم؟ بولو یہ رگڑا کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے نا. تو یہ محنت ہے ایمان و تقویٰ کی کہ یہاں رگڑا دے دو آخرت کے رگڑے سے بچا لو، کہ یہاں رگڑا دے دو اور آخرت کے رگڑے سے بچا لو. یہ ہے بس کہ یہاں ہماری اعمال کی نا ہماری جنت کی کنجی کی دندانے ٹھیک کیے جا رہے ہیں، تاکہ جیسے وہاں پہنچیں اللہ اکبر ان اللہ والوں کے ساتھ رسول اللہ کے مجمع میں بس جیسے ٹھک کرے تالا کھل جائے جنت کا، دیر نہ لگے. یہ رگڑا ہے یہاں. میں رگڑا تو عوامی لفظ ہے، اصل تو ریاضت کہنا چاہیے. یہاں سے دندانے ٹھیک کر کے چلو تاکہ فوراً چابی کھل جائے، ورنہ جہنم کی آگ یہ دندانے ٹھیک کرے گی. ٹھیک ہوں گے، اللہ کی رحمت کر دے تو نور علی نور. دنیا میں اکثریت سانپوں کی نہیں زہر والی ہوتی،
لیکن آج تک کسی نے جا کے اس شوق میں سانپ پکڑا ہے کہ پتہ نہیں یہ زہر والا ہو یا نہ ہو؟ ہر سانپ سے لوگ ڈرتے ہیں، یار پتہ نہیں زہر والا ہو یا نہ ہو۔ تو خوش فہمی سے بھی بچاتے ہیں یہ لوگ کہ یہ نہ سمجھ لے آدمی پر مجھے جنت ملنی ہے، اب ہو سکتا ہے نہ ملے، پھر کیا کرے گا؟ یہاں دنیا میں آدمی ڈرتا ہے سانپ پر ہاتھ ڈالنے سے کہ پتہ نہیں یہ زہر والا ہو یا نہ ہو، اور آخرت کے معاملے میں بے خوف ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بے خوفی نکالتے ہیں دل سے اور اللہ کا خوف ڈالتے ہیں کہ یہاں ان کو ریاضت کروا کر یہ دندانے ٹھیک کرائے جاتے تاکہ جیسی وہاں پہنچیں تو بس فوراً جنت کا تالا کھل جائے۔ اللہ ہمارے دندانے بھی ٹھیک کر دے، ہماری کنجی بھی خالص کر دے۔ یہ محنت ہے میرے بھائی۔ تو اہل التقویٰ تو اونچا مقام ہے، میں اس مقام میں اس والوں میں سے ہوں نہیں کہ میں تقوی کی دعوت دوں، اس لیے بابا میں نے تو تقوی پر اشارے کیے ہیں، دعوت نہیں دے سکتا، میں خود متقی نہیں۔ تائبین میں سے ہم بھی ہیں، آپ بھی بن جائیں۔ جو انعامات اللہ نے ان کے لیے رکھے ہیں وہ انعامات اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی دے دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انعامات متقین کے لیے اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، میں زبان نبوت سے، اس زبان رحمت سے اعلان کرتا ہوں کہ وہ انعامات تائبین کو ملیں گے۔ توبہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو گناہ کے شر کو خیر میں بدل دیتا ہے۔ خیر الخطائین، بہترین گناہ گار۔ ہم جو جمع ہوئے ہیں بھائی، ہمارا مقصد یہ کہ آج تک ہم تھے گناہ گار، آج ہم نے بننا ہے بہترین گناہ گار۔ لیکن تقوی کی دعوت تو حضرت مفتی صاحب دیں گے، اللہ والے لوگ دیں گے، میں متقی نہیں ہوں، میں تو توبہ کی دعوت دے رہا ہوں کیونکہ تائبین میں سے اللہ ہمیں بنا رہا ہے۔ ہم نے آج تک گناہ گار تھے، ہیں یا نہیں؟ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم ہے؟ تو آج تک ہم گناہ گار تھے، آج ہم نے بہترین گناہ گار بننا ہے۔ کیا مطلب؟ بہترین گناہ گار کون ہے؟ توابون، جو توبہ کر لے۔ آپ اندازہ کریں اتنی جان ہے اس توبہ میں، یہ ایسا کیمیکل ہے جو گناہ کے شر کو خیر میں بدل دیتا ہے۔ یہ جیسے چینی بنتے دیکھیے کبھی فیکٹری میں، یہاں سرحد والوں کے پاس گڑ تو دیکھا ہے رکھنے نا، تو یہ گڑ اپنی آخری شکل میں چینی بنتا ہے، تو یہ کتنا کالا سا، عجیب بھدرنگا، طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں اس کے۔ سندھ میں اس کا الگ رنگ ہے، سرحد میں الگ رنگ ہے، پنجاب میں الگ رنگ ہے۔ یہ پنجاب والے تھوڑا سا اس پہ کچھ سوڈا موڈا ڈالتے ہیں، مجھے نام نہیں آتا، تو یہ سرحد والوں سے کچھ صاف ہو جاتا ہے وہ۔ اور جو یہ فیکٹری والے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، ایک کیمیکل ڈالتے ہیں اس پر، تو اس کیمیکل سے یہ ایک دم بالکل سفید شفاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ والے ہم کو توبہ کا کیمیکل لگاتے ہیں، ہمارے دل کی سیاہی دھوتے ہیں، کیونکہ ادھر نقطے لگتے رہتے ہیں گناہوں سے، یہ وہ دھوتے ہیں، کیونکہ اگر یہ سیاہ ہو گیا پھر دھونا بڑا مشکل ہے، تو یہ ساتھ ساتھ دھلواتے رہتے ہیں اور ایسا حوصلہ دیتے ہیں، ایسا حوصلہ۔ ہم نے ان اللہ والوں سے عجیب عجیب باتیں سیکھی۔ میں ناقل ہوں، صرف نقل کرتا ہوں بھائی، ادھر سے لیتا ہوں ادھر نقل کر دیتا ہوں۔ چپڑاسی کو دیکھا نا، اس کا کام ہوتا ہے صرف آواز لگانا، ہم آواز لگا رہے ہیں، ناقل ہیں۔ کسی کو پیچش لگ جائیں اور وہ اس بات پر پیچش نہ دھوئے کہ یار مجھے بار بار آ رہا ہے، دھونے کا کیا فائدہ؟ یا عقل مند آدمی ہے، بولیں، یا عقل مند آدمی ہے تو بڑا بیوقوف ہے۔ اگر یہ 2-3 مرتبہ نہیں دھوئے گا تو اس سے تعفن اٹھے گا۔ یہ اللہ والے ہمیں حوصلہ دیتے ہیں کہ بابا گناہ ہے نا، تو یہ بھی تو ایک مرض ہے نا، جیسے پیچش ایک مرض ہے کہ دوائی لیتے رہو اور دھوتے رہو، ایک مرحلہ آئے گا دوائی اثر کرے گی اور پیچش بند ہو جائیں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں بھائی اگر تقوی نہیں آتا نا تو توبہ نہ چھوڑو۔ بقول مجذوب کے اس سے تو کشتی ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے۔ ہار نہیں ماننی۔ یہ غیرت مندوں کی سرزمین میں جمع اس لیے کیا ہے کہ غیرت مند ہار نہیں مانا کرتا، تو ہار نہیں ماننی ہم نے نفس و شیطان سے، کبھی وہ دبا لے کبھی ہم دبا لیں۔ ہم اللہ کو کہہ تو سکے اللہ ہم نے بھی دبایا تھا 1-2 مرتبہ، ہم نے بھی شکست دی ہے اس کو، ہم نے بھی اس کو رلایا ہے، ہم نے بھی اس کے سر میں خاک ڈالی ہے۔ اگر اس نے ہم کو گندا کرنے کی کوشش کی ہے نا، ہم نے بھی اس کے سر پر خاک ڈالی ہے۔ اللہ بہت مہربان ہے۔ علامہ علوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا بڑی عجیب تشریح کی ہے۔
واعف عنا کا مطلب امحو آثار ذنوبنا، سارے آثار مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایک جملے پر، ایک جملے پر، اتنا مہربان ہے۔ ہم کہتے ہیں واعف عنا، اللہ کہتا ہے ساری گواہیاں ختم، کیونکہ انسان گناہ کرتا ہے 4 گواہ بنتے ہیں۔ پہلا گناہ اس کا اپنا جسم، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، یہ جو گناہ کر رہا ہے نا، ساتھ مزے لے رہا ہے، یہ خود گواہ بن جائے گا۔ کیوں بنے گا؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ دوسرا گواہ ہمارے خلاف زمین بنتی ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، جس زمین پر گواہ کرتے ہیں نا، یہ گناہ کہ یہ گواہی دے گی مجھ پر گناہ کیا ہے۔ تیسرا گواہ ہمارے یہ فرشتے بنتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ لکھ رہے ہیں۔ چوتھا گواہ ہمارے گناہ پر خود ہمارا نامہ اعمال ہے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اللہ ایک جملے پر 4 گواہ مٹا دیتا ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرمایا کہ صرف مٹاتا نہیں ہے بلکہ خود مٹاتا ہے، فرشتے سے نہیں مٹواتا کہ فرشتہ کہے گا تو بڑا نالائق تھا، میں نے مٹوایا ہے، میں نے مٹایا تھا، تو نے کیا تھا۔ دنیا کی بڑی سے بڑا رحم دل جج فائل محفوظ رکھتا ہے مجرم کی، اللہ ایسا مہربان ہے کہ فائل تک مٹا دیتا ہے، اور خود مٹاتا ہے تاکہ فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلے۔ جیسے بندہ کہتا ہے واعف عنا، اللہ کہتا ہے اس جسم کو بھول جا، بھول، ادھر سے نامہ اعمال سے مٹ جاتا ہے، زمین کو بھلا دیا جاتا ہے، فرشتوں کو بھلا دیا جاتا ہے، ایک جملے پر واعف عنا۔ یہاں اس لیے جمع کیا جاتا ہے ہم سب واعف عنا والے بن جائیں۔ بھائی تقوی کی دعوت میں نے نہیں دی، ترغیب دی ہے، توبہ کی دعوت دوں گا کہ ہمارا بیڑا اسی میں پار ہو جائے گا۔ اللہ مہربان، اس کا نبی بھی رحمت للعالمین۔ اللہ نے متقین کے لیے انعام کیا، ربیہ علیہ السلام نے ہمارے لیے اعلان کیا کہ تائبین کو بھی وہی انعام ملے گا، ان کو بھی رزق کی بے گمان ملے گا، ان کو بھی مصیبت سے نجات۔ سب سے بڑی مصیبت خود ہمارا یہ گناہ ہے نا، جو ہمیں رسوا کرے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ سب سے بڑی مصیبت تو یہ گناہ ہے۔ سب سے پہلے تائبین کو اللہ یہ انعام دیتا ہے کہ اس مصیبت سے نجات دے دیتا ہے ان کو۔ اور گناہ خود انسان کو ایک غم میں مبتلا کرتا ہے، اس کی شرح صدر چھین لیتا ہے، تو دوسرا انعام تو اسی وقت دے دیا نا اللہ نے۔ تو تائبین کے ساتھ تو نقد معاملہ ہے، اور کیا چاہیے ہمیں؟ ایک جملے پر اللہ کہتا ہے جاؤ سب کچھ معاف کیا، اور اگلا جملہ جب مسلمان کہتا ہے وارحمنا، علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے بستر القبیل باظہار الجمیل، اللہ نیکیوں کو ظاہر کر دے اور گناہوں کو چھپا دے۔ یہ نسبت کی قوی ہونے کی علامت کہ اللہ ہماری نیکیاں ظاہر کر دیتا ہے کہ دیکھو حاجی ہے، نمازی ہے، صوفی ہے، اللہ والا ہے، اور گناہ چھپا دیتا ہے۔ اگر ہمارے گناہوں میں بو پیدا ہو جائے، پسینے کی طرح جیسے بو، اللہ معاف فرمائے ہمارے قریب کوئی نہ ہے۔ اور اگر ہمارے گناہ دیواروں پر لکھے ہوئے آ جائیں، یہ لوگ تو لوگ ہیں، اللہ کی قسم ہم سے ہماری اولاد سلام نہ کرے، ہماری اولاد ہم سے سلام نہ کرے۔ کتنا مہربان ہے وہ رب، ایک جملے پر کہتا ہے جاؤ معاف کیا، گواہ مٹا دی ہے، اور تمہاری نیکیاں ظاہر کروں گا۔ تم نے ورحمنا کہہ دیا ہے نا، تمہاری نیکیاں ظاہر کروں گا، نہیں معذرت وغفر لنا کہا ہے نا، تو تمہاری نیکیاں ظاہر کر دوں گا، تمہارے گناہ چھپا دوں گا، جاؤ اور کیا چاہتے ہو؟ تو بندہ آگے بڑھ کر کہتا ہے ورحمنا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم عذاب کے مستحق ہیں، ہمیں ثواب کا مستحق بنا دے، ہیں تو سزا کے مستحق، انعام دے دے۔ اتنا مہربان رہے کوئی اس کائنات میں اتنا مہربان ہے؟ یہ مجلسیں یہ اللہ والے اس مہربان سے جوڑتے ہیں، احساس دل میں پیدا کر رہے ہیں کہ کیا زندگی گزار رہے ہیں تو بھائی تائبین میں سے تو بن جائیں۔ اگر تقوی کی زندگی نہیں آ رہی، گناہ نہیں چھوٹتے، آج عزم کریں کہ ہم توبہ بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت تک دھوتے رہیں گے اور اس وقت تک اہل اللہ سے دوائی لیتے رہیں گے کہ ہم سے یہ گناہ کا مرض ختم ہو جائے۔ نالائق ہے وہ پیچش کا مریض جو یہ کہے کہ بار بار پیچش آتے میں دھوتا نہیں ہوں۔ عقل مند ہے وہ مریض جو دوائی لیتا رہے اور دھوتا رہے۔ اللہ جس طرح اس مرض کو ختم کرے گا، یہ گناہ کے امراض بھی ختم ہو جائیں گے۔ عزم کریں انشاءاللہ کہ آج ہم اللہ کے ہاں بہترین گناہگار بنیں گے، یعنی توبہ کر کے اللہ کے ہاں بہترین گناہگار کا مقام پائیں گے۔ توبہ کا کیمیکل اس پر ڈالیں گے تاکہ ہمارے قلب کی سیاہی وہ سیاہی سفیدی میں بدل جائے، وہ نور میں بدل جائے،
اور اللہ ہمارے جسم کے انگ انگ کو اپنے نور سے بھر دے. اور یہ نور کے ذخیرے، یہ گڈ اسٹیشن، یہ اہل اللہ ہیں. کونوا مع الصادقین، اس کے بغیر نہیں ملے گا کہ ان کی نسبت کسی نہ کسی درجے حاصل رہے. تار جڑی ہوئی ہے نا، کرنٹ کبھی نہ کبھی پہنچ جائے گا، چاہے کتنی دور بجلی نہ لے جائی جا رہی ہو. گڈ اسٹیشن کوہاٹ میں ہے، تار کربوگا میں بجلی پہنچے گی یا نہیں؟ لیکن تار جڑی نہیں ہے تو بجلی کہاں سے آئے گی؟ تار جوڑے رکھو، کسی نہ کسی لمحے بجلی آئی جائے گی اور ہمارا قلب روشن ہو جائے گا انشاءاللہ. تو تائبین بننا ہے بھائی ہم سب نے. جس طرح اللہ نے متقین کے سر پر تاج ولایت رکھا ہے نا، تائبین کے سر پر ایک اور تاج رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین. اپنی محبت کا تاج سجایا ہے. اللہ کبھی کبھی سوچا کرے کہ یہ کیسا عمل ہے. یہ ایسے جیسے کسی نوکر کو مالک بلائے کہ ظالم تو نے چوری کی، اور بےمانہ تو نے مجھ سے دغا کیا. وہ کھڑا ہو جائے، معاف کر دو، غلطی ہو گئی، مجبور ہو گیا تھا. تو مالک کہ جاؤ معاف کیا. وہ کہ حضرت کوتاہی ہو گئی، معاف کر دیں. کہا اچھا ٹھیک ہے، باہر کسی کو نہیں بتاؤں گا، باہر یہی بتاؤں گا نیک آدمی شاباش کے لیے بلایا تھا. وہ کہ حضرت یہ چوری اس لیے کی، بڑی غربت ہے. کہا اچھا جاؤ ترقی دیتا ہوں، اگلے درجے میں تنخواہ بڑھاتا ہوں. یہ ہے ورحمنا. ایسا مہربان کوئی ہے؟ ایسا مہربان کوئی ہے؟ یہ انعامات متقین کے لیے نہیں ہیں. اہل التقوی تقوی کی بات کریں گے. میں تو اہل التوبہ میں سے ہوں بھائی، اور یہ بھی اللہ نے اپنے فضل سے بنایا. یہ توبہ بھی اللہ اپنے فضل سے کسی کو توفیق دیتا ہے. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ گناہ کے وقت جرت دلاتا ہے، توبہ کے وقت مایوس کرتا ہے. یہ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ گناہ کے وقت ڈراتے ہیں، نہ کر میرے بھائی نہ کر، یہ تجھے خارش کتنا مزہ دے گا، آخر میں بڑی تکلیف ہوگی. اور توبہ کے وقت حوصلہ دیتے ہیں، کرو توبہ کرو توبہ کرو توبہ، اللہ مہربان ہے، بخشے گا بخشے گا. یہ توبہ کے وقت حوصلہ دیتے ہیں، مایوس نہیں کرتے. تو بھائی سب کہیں استغفر اللہ. اعلانیہ گناہ کیے نا، اعلانیہ تائبین بننا ہے. تاج محبت رکھنا ہے اپنے سروں پر، اور جاتے جاتے نوکر کو مالک کہہ جاؤ آج کے بعد تو میرا محبوب ہے. اللہ اکبر. اس نوکر کی خوش قسمتی کا کیا عالم ہے. جان دے کہ اس کے نام پر زندگی زندگی پا گئی ہے. نقش قدم نبی پہ چل کے بندگی بندگی پا گئی ہے. ہم نے آزادی کی بنیاد پر نہیں، بندگی کی بنیاد پر زندگی گزارنی ہے. یہ پیغام ہے ایمان و تقوی کے مرکز کا، کہ ہر مسلمان ایمان و عمل کے کسوٹی پر آ جائے، اس کسوٹی پر آ جائے، تائبین میں سے ہو جائے. تو انشاءاللہ ہم سب کو اللہ توبہ کی توفیق نے نصیب فرمائی ہے. یہاں آنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی ہے. تو بابا آسان سی بات کر رہا ہوں، اجازت چاہتا ہوں. میرے پہلے مرشد نقشبندی تھے، حضرت مولانا پیر غلام حبیب نقشبندی. ہم نقشبندیوں کے ہاں توجہ بڑی زبردست چیز ہوتی ہے. تو یہ جو کچھ میں بولا ہوں نا، یہ کسی کی توجہ کا اثر ہے، یہ کسی کی توجہ کا اثر ہے. اللہ اس کو قبول فرما لے. ہم نے تائبین بننا ہے انشاءاللہ، بلکہ بننا نہیں ہے، بن گئے. کہو استغفر اللہ. ہم بن گئے. اب اللہ نے جو تاج محبت سر پہ سجایا نا، اس کی لاج رکھنی ہے. اگر کہیں قدم ڈگمگا جائیں. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا، ابی تقوی کیا ہے؟ فرمایا امیر المؤمنین، ایک پگ ڈنڈی کا سفر ہے جس کی دونوں طرف تانٹیں ہوں. تو سفر کیسے کیا جاتا ہے؟ کہا دامن بچا کر. یہ تو متقین کی علامت ہے کہ وہ دامن بچا کر سفر کرتے ہیں. تائبین کیا کرتے ہیں؟ یہ تنگ راستے دیہاتوں میں بڑے ہوتے ہیں، یہ تنگ راستے دیہاتوں میں بڑے ہوتے ہیں. ہم لوگ بڑے ناقدرے ہیں. ہمارے پاس وہ پیر نہیں ہے جو کہیں کہ بابا مجھے مال دو، میں تمہیں پولیس راز سے گزار دوں گا. اور مرید زمینیں بخشنے گیا تو کہا حضرت چلیے فلاں زمین آپ کی ہے. تو چاول کے کھیت تھے، پگڈنڈی پہ چل رہا تھا، گر پڑا. کہا تم پولیس راز پہ کیا چلو گے، تم یہاں نہیں چل پا رہے. ہم بڑے ناقدرے لوگ ہیں، یہاں رہتے ہیں اور یہ عجیب جگہ ہے، نہ پانی نہ بجلی نہ کچھ، سب چیزیں لانی پڑتی ہیں اور جگر کا خون لگا کر. اور ہم بڑے مزے سے یہاں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ہمیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہوا سارا عمل. بھائی برکت جمع کرا کے جایا کریں. یہ برکت جمع کرا کے جایا کریں، پھر دیکھیں نفع دگنا ہو جائے گا، کیونکہ جان کے ساتھ مال کا سودا بھی ہوگا.
ایک کی جگہ 700 ملیں گے. حبہ ایک دانہ اگتا ہے گندم کا, یہ اوپر نکلتا ہے 7 شوخے. اللہ نے مثال سے سمجھایا, انبتت 7 سنابل وفی کل سنبلۃ مئۃ حبہ, ہر شوخے پر 100 دانہ. یہ برکت جمع کرائیں گے نا بھائی, ایک پر بوجھ نہ ڈالیں سارا. احسان مانیں کسی کا, شکر گزاری کا مزاج بنائیں, قدردانی کا مزاج بنائیں, اور گڈ اسٹیشن سے جڑے رہیں. انشاءاللہ بجلی پہنچے گی, انشاءاللہ قلب منور ہوگا. دیکھیں بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو گرتا ہے, تو ماں باپ کیا کرتے ہیں, ایک طرف باپ کھڑا ہو جاتا ہے, ایک طرف ماں. باپ اس کو اشارہ کرتا ہے چل 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 چل, اور ماں جیسی گرنے لگتا ہے پکڑ لیتی ہے اس کو. یا گر جاتا ہے, اوہو, پھر ماں کی کیفیت دیکھنے والی ہوتی ہے, فوراً دوڑ کر آتی ہے, اٹھاتی ہے, جدھر چوٹ لگی ادھر چومنا شروع کر دیتی ہے. یہ اللہ والے اللہ کی طرف چلاتے ہیں, چل گناہگار چل, اللہ کی طرف چل چل. اور اللہ ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. جیسی بندہ اس راستے پہ چلتے ہوئے گرتا ہے, اللہ کی رحمت اٹھاتی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ اس رحمت کو اپنا آپ کو اس رحمت کا مستحق بنا دے. اور مستحق کیسے بنتا ہے؟ توبہ کرنے سے بنتا ہے. بچہ روتا ہے نا, جیسی گرتا ہے روتا ہے, بس ماں دوڑ پڑتی ہے. تو سنو, علامہ آلوسی نے انا انزلنا کی تفسیر میں لکھا ہے کہ گناہگار کے رونے کی آواز, جو گناہوں کی ندامت پر وہ روتا ہے, وہ اللہ کو سبحان اللہ کہنے والے کی آواز سے زیادہ پیاری ہے. تو بابا یہ اللہ والے آواز لگاتے ہیں باپ کی طرح, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, نیکی پر آ جاؤ آ جاؤ. تو اس راہ پر چلتے ہوئے گناہگار لڑکھڑاتے ہیں, کیونکہ ہم بچے ہیں اس راستے پر. تو جیسی ہم گریں فوراً رو لیں, فوراً توبہ کریں, فوراً روئیں, اللہ کی رحمت پھر اٹھا لے گی. اور صرف اٹھائے گی نہیں, ہمیں پیار بھی کرے گی. یہ تاج محبت سروں پہ سجانا ہے انشاءاللہ. ان نسبتوں کی لاج رکھنی ہے. تو بھائی میری تو دعوت صرف اتنی ہے کہ اگر گناہ نہیں چھوٹتے نا تو توبہ بھی نہیں چھوڑنی انشاءاللہ. اس وقت تک دوائی لیتے رہنا ہے اور دھوتے رہنا ہے اپنے آپ کو, جب تک اس گناہوں کے گند سے ہم صاف نہ ہو جائیں. اللہ تجھے تیری اس رحمت کا واسطہ جو تو نے ماں کے دل میں ڈالی, اور ماں گند میں لتھڑے ہوئے بچے کو اٹھا لیتی ہے, تجھے تیری اس رحمت کا واسطہ ہم گناہوں میں لتھڑے والوں کو بھی اٹھا لے, ہمیں بھی سنبھال لے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, ہمیں ان نسبتوں کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں ان مراکز کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائی توبہ کا ارادہ تو کئی بلکہ عمل کر لیا, برکت کا بھی عمل کر لیں. سب ساتھی انشاءاللہ برکت جمع کرائیں گے نا انشاءاللہ. صرف برکت نہیں جمع کرائیں گے بھئی, یہ مرکز ہے اہل اللہ کا, یہ مرکز ہے. میں حضرت سے خوف زدہ ہوں, کیونکہ اگر میں مولانا طلحہ تو ہوں نہیں, کیونکہ وہ تو حضرت کے مرشد زادے ہیں نا, میں تو ایک خام ہوں, غلام ہوں, خاک ہوں, میں مرشد زادہ ہوں نہیں. ورنہ میں بھی حضرت طلحہ کی طرح دامت برکاتہم کی طرح چادر بچھاتا مندرے میں, اور پھر کہتا دو. یہ دینے سے بھی نہ اصلاح ہوتی ہے, یہ بھی کنجی بن رہی ہے, کنجی کی دھاریں, یہ مال نکلتا ہے اندر سے تو دھار بنتی ہے. لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ میں مرشد زادہ ہوں نہیں, کہیں مار نہ پڑ جائے. تو مجھ پر پابندی, آپ پر تو کوئی پابندی نہیں نا. تو برکت جمع کرائیں گے انشاءاللہ. جاتے ہوئے بھول جائیں گے یا جمع کرا کے جائیں گے؟ صرف برکت نہیں جمع کرانی, یہ مرکز ہے, یہ ہمارا مرکز ہے بھائی. یہاں سے کتنوں کو اللہ کی محبت کی شراب مل رہی ہے. اس شراب میں ہمارا حصہ شامل ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس مہ محبت میں ہمارا حصہ شامل ہونا چاہیے یا نہیں؟ جی بولے نا, ہونا چاہیے. تو حصہ شامل کریں. جو از خود آگے بڑھتا ہے نا, اسے از خود رحمت گرفت میں لیتی ہے, وہ جلدی منزل تک پہنچتا ہے. تو از خود آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں تائبین میں سے بنا دے, اہل التقوی میں سے بنائے, اپنا تاج ولایت ہمارے سروں پر سجائے. میرے مولا ہمیں تاج محبت بھی سجانے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ تاج محبت سجا لیں, ان اللہ والوں سے جڑے رہیں. ایک وقت آئے گا اللہ تاج ولایت بھی ہمارے سروں پر رکھ دے گا. اللہ ہمیں اس تاج محبت کا حقدار بنا دے, اور تاج ولایت کا اللہ ہمیں مستحق بنا دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.